آپ نے جنگل بک فلم یا کارٹون میں موگلی کے کردار کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ برطانوی ادیب روڈیارڈ کپلنگ کی مقبول ترین کتاب کا یہ کردار ڈزنی اسٹوڈیوز کی مہربانی سے دنیا بھر میں مشہور ہو چکا ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھیڑیوں میں پرورش پانے والا یہ کردار افسان بھی نہیں ہے بلکہ حقیقی شخصیت سے متاثر ہے؟ اور آپ اس شخص کی کہانی سنیں گے تو آپ خود چونک جائیں گے۔ یہ کہانی 19ویں صدی کی ہے۔ دینا سنیچر نامی یہ شخص 1860 کی دہائی کے شروع میں پیدا ہوا اور شکاریوں کے گروپ نے اسے فروری 1867 میں بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھیڑیوں کی غار میں دریافت کیا تھا۔ دینا سنیچر کو 6 سال کی عمر میں شکاریوں نے دریافت کیا تو وہ کھڑے ہو کر چل نہیں سکتا تھا بلکہ چاروں ہاتھوں پیروں پر کسی جانور کی طرح چلتا تھا اور بھیڑیوں کے ایک جھنڈ کا حصہ تھا۔ شکاریوں نے اسے بھیڑیوں کے ساتھ غار میں جاتے دیکھا تو انہیں شدید دھچکا لگا اور وہ دہشت زدہ بھی ہو گئے، مگر اس پراسرار بچے نے ان کا تجسس بھی بڑھا دیا تھا تو انہوں نے اس تک پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے غار کے سامنے آگ بھڑکا کر بھیڑیوں اور بچے کو باہر نکالا۔ اس کے بعد وہ شکاری بھیڑیوں کو مار کر بچے کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بچے کو ایک یتیم خانے میں پہنچایا گیا۔ اس کا نام سنیچر رکھا گیا کیونکہ وہ ہفتے کے دن یتیم خانے میں پہنچا تھا۔ یتیم خانے والوں نے بہت کوشش کی مگر وہ کبھی بولنے، پڑھنے یا لکھنے کے قابل نہیں ہو سکا۔ اس کی بجائے وہ دیگر افراد سے بات چیت جانوروں کی آواز میں کرتا تھا اور چاروں ہاتھوں پیروں پر چلتا تھا۔ جب وہ یتیم خانے پہنچا تھا تو اس نے پکے ہوئے گوشت کو کھانے سے انکار کر دیا تھا جبکہ اپنے دانتوں کو ہڈیوں سے تیز کرتا رہتا تھا۔ پھر چند سال یتیم خانے میں گزارنے کے بعد اس نے انسانوں کی طرح چلنا سیکھ لیا۔ انسانوں کے ساتھ 10 سال رہنے کے بعد بھی دینا سنیچر بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا۔ اپنے بچپن کا بہت بڑا حصہ بھیڑیوں کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے وہ انسانوں میں خود کو کسی ایلین جیسا سمجھتا تھا۔ دینا سنیچر نے بہت کم انسانی عادات کو اپنایا اور ان میں سے ایک کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا اور وہ عادت تھی تمباکو نوشی۔ کہا جاتا ہے کہ تمباکو نوشی کے نتیجے میں وہ ٹی بی کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی بیماری کے نتیجے میں 1895 میں 29 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چل بسا۔ اسی کہانی سے متاثر ہو کر روڈیارڈ کپلنگ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تحریر کی، مگر انہوں نے کبھی واضح طور پر یہ تسلیم نہیں کیا کہ موگلی کا کردار دینا سنیچر سے متاثر تھا، لیکن کہانی کے کچھ حصے بالکل ویسے ہی ہیں جیسے دینا کی زندگی میں نظر آئے۔ البتہ موگلی کے برعکس دینا نے اپنی مرضی سے جنگل کو نہیں چھوڑا تھا بلکہ اسے زبردستی انسانی معاشرے کا حصہ بنایا گیا تھا۔